پاکستان میں بہت سا مزاح صنفی تفریق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسری شادی، گھر کے کام کاج، مردوں کا بیویوں سے ڈرنا وغیرہ. تو اس میں برائی کیا ہے؟ مذاق ہے، ہم سب کو اسے برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. اگر دولہے کے دوستوں نے تھوڑا بہت مذاق کر لیا اور دولہے کا نام شہیدوں میں ڈال دیا تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ مزاح معاشرے کی حقیقتوں کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر کے ان کے اوپر سے پردہ اٹھاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صنفی مزاح زیادہ تر مردوں کے نقطۂ نگاہ سے ہی دکھایا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی تخلیق کا عمل جاری کریں اور مردوں کے بارے میں اسی قسم کا مذاق خود بھی بنانا شروع کر دیں. لیکن کیا آپ اس بات کا رد عمل سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنی دوسری شادی کی خواہش کا اظہار لطیفوں کے ذریعے کھلے عام کرنا شروع کر دے؟ ایک ایسے ڈرائنگ روم کے بارے میں سوچئے جہاں پر بہت سی خواتین موجود ہوں اور ان کے سامنے مرد بھی بیٹھے ہوں، اور وہ خواتین آپس میں ٹھٹھے مار مار کر اس بات کا اور اس خواہش کا اظہار کر رہی ہوں کہ ان کا اگلا شوہر کس قسم کا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے سامنے بیٹھے مردوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اس بات میں شامل ہوں اور ان کو بتائیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. مزاح کے حوالے سے ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا مزاح معاشرے میں مضبوط افراد اور گروہوں کو نشانہ بناتا ہے، یا پھر یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ پوزیشن کے لحاظ سے معاشرے میں پہلے سے ہی کمزور ہیں. انگریزی میں اس کو پنچنگ اپ یا پنچنگ ڈاؤن کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ پنچنگ ڈاؤن کے لیے تو آپ کو کسی قسم کی بہادری یا کمال کی ضرورت نہیں، البتہ پنچنگ اپ کرنا بہت ہی مہارت اور ہمت کا کام ہے. اسی طرح کیا لڑکے کے دوستوں کی طرح لڑکی کی سہیلیاں بھی سٹیج پر چڑھ کر اپنے آپ کو اسی طرح پوری طرح ایکسپریس کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کہ یہ سب صرف مذاق ہے ایک یک طرفہ سی بات لگتی ہے. ہمارے مزاح کی تاریخ میں عمر شریف سے لے کر معین اختر تک، پنجابی سٹیج ڈراموں سے لے کر مذاکرات تک، سیکسسٹ ہیومر کو ایک بہت اہم مقام دے دیا گیا ہے کیونکہ خواتین ایک آسان نشانہ ہے. لیکن میرے خیال میں بہترین مزاح وہ ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری کو نشانہ بنانے کے بجائے خود اپنے آپ کا مذاق اڑائے. اس کو انگریزی میں سیلف ڈیپریکیٹنگ سینس آف ہیومر کہتے ہیں. اردو میں احمد شاہ پطرس بخاری کے مضامین اس کی بہترین مثال ہیں. اس کی سٹوری میبل اور میں خاص طور پر نہ صرف سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر کی ایک اعلیٰ مثال ہے بلکہ سیکسسٹ اسٹیریوٹائپس کو بھی بریک کرتی ہے. 1927 میں چھپے یہ مضامین 100 سال بعد بھی اتنے ہی فریش لگتے ہیں، بلکہ 2021 کے پاکستان میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آج سے 100 سال آگے کے ہوں.